کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری تقریب سے خطاب کریں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ تو یہ وہ قوم ہے جس سے پنگا لینا آسان کام نہیں ہے، چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کھیل کے میدان ہو یا جنگی میدان ہو، آسان کام نہیں ہے۔ یہ دونوں میں اپنا لوہا کھیل کے منوا چکے۔ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ جب انڈیا سے جنگ ہو رہی تھی تو ساری قوم دعا کر رہی تھی کہ ہم ان سے جیت جائیں۔ جو ہم نے ان کے 6 یا 7 جہاز گرائے ہیں 6 اور 0 کے سکور سے، تو دنیا اس پہ حیران ہے اور پریشان ہے کہ ٹیکنالوجی تو ان کے پاس تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جذبہ ان کے پاس تھا وہ اس ٹیکنالوجی سے زیادہ بڑا۔ تو یہ میرے ننھے نوجوان بچوں کے اندر بھی میں وہی ولولہ، وہی جوش اور وہی جذبہ دیکھ رہا ہوں، اور مسلسل جد و جہد اور جذبہ اگر مل جائے تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ہم نے مارکہ حق مار لیا ہے، دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ فاتح قوم ہے، اب مارکہ ترقی کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کرنی ہے اور پھر محنت کرنی ہے، سچائی کا عزم لے کے آگے بڑھنا ہے۔ 14 فروری کو ہم نے گورنر ہاؤس میں کراچی کا مستقبل عنوان پر ایک کانفرنس رکھی ہے، جس میں ہم نے تمام عمائدین شہر کو بلایا ہے، اور اسی لیے بلایا ہے کہ یہ شہر کراچی پاکستان کی معیشت کا ہب ہے، یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، یہ منی پاکستان ہے، یہ ٹیکس میں 65% حصہ ڈالتا ہے، ایکسپورٹ میں 54% اپنا حصہ ڈالتا ہے، یہاں ایک نہیں 2 پورٹ ہیں، اور یہ پورے پاکستان کی پورٹ سٹی ہے۔ تو اس شہر کا مستقبل، جہاں یہ بچے نوجوان یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ کراچی کی روشنیاں جو مدھم ہو گئی، ان کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنانے میں ہم سب کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو شہر پورے پاکستان کی معیشت کا پیٹ بھرتا ہو، اس شہر کی روشنیاں بھی مدھم ہو جائیں، وہاں آئے دن صرف حادثات کی خبریں آئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے شہر کی بلڈنگیں، فیکٹریاں، پلازے جلتے رہیں، میرے شہر کے بچے گٹر میں گرتے رہیں، میرے شہر کے لوگ ڈمپر تلے کچلے جاتے رہیں، اور ہم پاکستان کی معیشت کا حصہ ہیں۔ تمام ایوان بالا کے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ جو نئی احساسیں محرومی جنم لے رہی، ایک طرف ہم جنگ جیت سکتے ہیں تو پھر اس شہر کراچی کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ آئیں اس پر ہم قومی اتحاد کریں کہ ہمیں اس شہر کو بنانا ہے جس نے پورا پاکستان بنایا ہے۔ آج اس شہر میں ہر قومیت کے لوگ رہتے ہیں، پنجابی، سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلدی، کون نہیں رہتا اس شہر میں؟ جو اس شہر میں رہتا ہے اس کے مستقبل کے بارے میں ہمیں بیٹھ کر سوچ بچار کرنا ہوگا، کیونکہ ہم تو اپنے ہی ملک میں سب سے پیچھے رہ گئے۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک کے سارے شہر، گاؤں سب ترقی کریں۔ لاہور ترقی کرے گا، ہمیں خوشی ہوگی، لیکن لاہور کے ساتھ ساتھ کراچی بھی ترقی کرے تو پھر پورے پاکستان کو خوشی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فہیم بھائی جو ہر سال یہ اپنے بیٹے کی یاد میں بازل جو ہے اس کے نام سے انہوں نے ایک اسپورٹس ایکٹیویٹی 16 سال سے کر رہے ہیں۔ میں 2 سال پہلے بھی آیا تھا، اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس شہر میں اس ملک کی خاطر اپنے بیٹے کی جان کا نذرانہ دیا ہے، شہادت دی ہے،
کہیں نہ کہیں ہم سب دوست آپس میں یا رشتہ داروں میں، فیملی میں اس ملک کی خاطر شہادتیں دے کے بیٹھے ہوئے. 90,000 سے زیادہ شہادتیں ہم نے اس ملک کی ترقی، اس ملک کی خوشحالی کے لیے دیے ہیں. لیکن جب اس کا ثمر آئے تو ہمیں اس شہر کو نہیں بھولنا، اس شہر کا قرض اتارنا ہے. یہ شہر جس نے پورے پاکستان کے صنعت کاروں کو بنایا ہے، یہ شہر جس نے پورے پاکستان کی معیشت کو سنوارا ہے، آج یہ شہر اپنا قرض واپس مانگ رہا ہے. شکریہ.